برے کی شادی، کلیسیا مسیح کی دلہن کے طور پر ہم یہاں زیادہ سے زیادہ دینداری کی زندگی گزارنے کے لیے ہیں تاکہ اپنے آسمانی دلہے کے ساتھ متحد ہونے کے لیے تیار رہیں۔ نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج اس موضوع پر میں بات کروں گا۔ بابل شہر کے بارے میں 17 اور 18 ابواب کے بعد ایک دلچسپ حوالہ یہ ہے، اس دوبارہ تعمیر شدہ شہر بابل کا کیا ہوگا اگر یہ واقعی دوبارہ تعمیر شدہ شہر ہے؟ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے تمام طلباء اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ یہ واقعی ایک دوبارہ تعمیر شدہ شہر ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک طاقتور قوت ہے یا ایک طاقتور سیاسی یا مذہبی نظام ہے جو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن اگر آپ یرمیا اور یوحنا کے بیانات کا موازنہ کریں تو میرے خیال میں ایک قوی امکان ہے کہ یہ دوبارہ تعمیر شدہ شہر ہے۔ لیکن غور کریں کہ بابل کے تباہ ہونے کے بعد کیا ہوا۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا ایک بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کے ہیں، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا۔ بالفاظ دیگر یہ آسمان میں ان تمام لوگوں کے لیے ایک مرئی منزل ہے، اور وہ اس تمام برائی کی تباہی پر خوشی منا رہے ہیں، اور وہ یہ گیت گاتے ہیں، اور اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ پھر آپ 24 بزرگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ویسے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ پہلا بیان تمام زمانوں کے ایمانداروں کے لیے لگتا ہے جیسا کہ یہ تھا، اور جو اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے ہیں وہ ایماندار جو اس زمین سے آسمان پر جا چکے ہیں، جس میں داؤد، ابراہم، موسیٰ، راہب، فاحشہ اور وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جنہیں اٹھا لیا گیا۔ یشوع کے زمانے کے مطابق راہب ایماندار جو اب فاحشہ نہیں رہی، لہذا یہاں ہم ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو زمین سے اٹھا لیا گیا اور وہ آسمان پر چلا گیا، اور ہم پھر 24 بزرگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ کلیسیا کی علامت ہے۔ اس کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ تو نہیں ہے، یہ ایک امکان ہے۔ اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین، ہاللویا۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ یہاں ایک بہت ہی پرمسرت منظر ہے۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز سنی۔ کیا آپ کبھی نیاگرا فال گئے؟ یہ نیاگرا فال سے 1000 گنا بڑا ہے۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا، اس لیے کہ خداوند ہمارے خدا قادر مطلق خدا بادشاہی کرتا ہے۔ اب ذہن میں رکھیں کہ اس وقت آپ کے پاس کچھ دلچسپ ہے۔
جو تاریخی لحاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ بابل ابھرا ہے، بابل تباہ ہو چکا ہے۔ اس برے شہر کی تباہی پر آسمان پر خوشی کا یہ منظر ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یسوع نے حکومت کرنا شروع کر دی ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی۔ یہ بہت ہی زبردست استعارہ ہے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اب مجھے یہاں یہ شامل کرنے دیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بھیڑ ہے جو پکار رہی ہے جلال خداوند کا ہے، لیکن مرکزی سٹیج پر یہ استعارہ مسیح کی بیوی ہے، مسیح کی دلہن۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ متن کو غور سے دیکھیں تو یہ وہ چرچ نہیں ہے، یعنی کلیسیا نہیں ہے جس کی علامت مسیح کی دلہن ہے، جو یہ کہہ رہی ہے۔ یہ ابراہم اور یعقوب کے بیٹے ہیں، اور اب تک کے تمام ایماندار شادی کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ علامتی طور پر ہے، اور اس منظر کے مرکز میں یسوع مسیح کی کلیسیا ہے، اور وہ بلند آواز سے پکار رہے ہیں جلال خدا کا ہے۔ انہیں اس شادی کی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے، اور غور کریں، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ مقدس لوگوں کے راست بازی کے کام، وہ لوگ جو یسوع مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہیں اور جو مسیح کی طرح بن گئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اس زمین پر اس کی خدمت کی ہے۔ لیکن اس شاندار منظر میں آسمان پر کون ہے؟ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ اب یہاں ہم ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال دیکھتے ہیں جو یوحنا نے پیشن گوئی کے طور پر دیکھا۔ وہ اس عظیم بھید کا ایک عظیم الشان خاتمہ تھا جو رسولوں اور عہد جدید کے انبیاء پر سب سے پہلے ظاہر ہوا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ ہمیں دوبارہ نئے عہد نامہ میں واپس لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ افسیوں کے خط پر جائیں، افسیوں 3 باب، جہاں لکھا ہے، شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا۔ یہاں پولس اپنے بلاوے کے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں۔ یہ بھی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا۔ یہ ابراہم، یعقوب اور یہاں تک کہ یسایہ اور یرمیہ کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر اب ظاہر ہو گیا ہے۔ پطرس، یعقوب، یوحنا اور مجھ پر، مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ اس طرح ظاہر نہیں ہوا تھا جس طرح اب ہوا۔ یہ مکاشفہ ہے کیا؟ یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدوں میں داخل ہوں۔ اور بعد میں اس حوالہ میں وہ کلیسیا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جو بھید ظاہر ہوا وہ کلیسیا کا بھید ہے، جس کا آغاز پینتیکوست کے دن ہوا۔
اور یہ کہ کسی دن ہم زمین سے اٹھائے جائیں گے، اور جو یوحنا نے وہاں دیکھا وہ کلیسیا تھی جو مسیح کی دلہن ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز میں ہر زمانے کے مقدسین اور ایماندار بلند آواز سے پکار رہے ہیں، جلال خدا کا ہے۔ اب اگر ہم افسیوں میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ دیکھیں، یہ خدا کی مرضی ہم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہے، کہ ہم راست اور پاک زندگی کے ذریعہ اس دن کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں۔ میرے خیال میں یہ تقدیس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تاکہ راست باز ٹھہرائے جانے کے بارے میں، وہ ایمان کے ذریعہ راست باز ٹھہرائے جانے کے بعد مسیح کی مانند بننے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی منظر ہے جو یوحنا نے دیکھا تھا۔ وہ آسمان کی طرف، مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لہذا یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال کی طرف لے جاتا ہے، جو یہ ہے کہ آسمان میں یہ منظر کیسے ظاہر کرتا ہے کہ روحانی ترقی اور مسیح میں بالغ ہونا نہ صرف ذاتی ہے بلکہ اجتماعی تجربہ ہے۔ یہ نہ صرف میرے لیے یا آپ کے لیے ہے، بلکہ یہ مسیح یسوع کی کلیسیا کے طور پر ہمارے لیے ہے۔ پولس کی دعا کو دیکھیں، مجھے یہ دعا بہت پسند ہے، اور بے شک یہ دعا اس وقت کرتا ہے جب وہ اس بھید کی بات کو کر رہا تھا۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے۔ اور یہاں تم جمع کا صیغہ ہے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یسوع ایمان کے ذریعہ آپ کے دلوں میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ذریعہ سے اپنی زندگی جیتا ہے، جیسے ہم ایمانداروں کے طور پر ایمان سے جیتے ہیں۔ پھر لکھا ہے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اور یہاں تم جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں خدا کی معموری اس کی راست بازی، اس کی پاکیزگی ہے۔ لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کی طرح بننا ہے، جب تک کہ کسی دن ہم اس زمین پر سے اٹھا نہیں لیے جاتے اور خدا ہمیں اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرے گا۔ ہم اس کی دلہن ہیں، عمدہ کتان میں ملبوس ہیں، جو کہ مقدسین کے نیک اعمال ہیں۔ لہذا یہاں ہمارے پاس یہ بڑا چیلنج ہے کہ ہم مسیح کی طرح بنیں، نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ ایک خاندان کے طور پر، یسوع مسیح کے بدن کے طور پر۔